ملنے کے لیے کراچی آئے، میں یہی سال کا بات کیا ہے، میں نے بڑے احترام سے ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد ان کو بڑے احترام سے پوچھا، اچھا ہمارے یہاں زبان چلتی ہے جی بھائی ٹھنڈا یا گرم، مطلب پانی یا وہ کولڈ ڈرنک یا چائے؟ انہوں نے کہا جی نہیں جناب صرف پانی پلا دیجیے مجھے آگے جانا ہے. میں تو ادھر پلائی دیکھیے پلا دیکھیے اور انہوں نے کہا نہیں فی الحال تو پانی پلا دیجیے. اب میں گیا اندر سے بہترین منرل واٹر کی بوتل نکال کے لایا، بہترین. ان کے سامنے اس کی سیل کو کھولا، ڈھکن کھولا، گلاس نہیں لایا تھا. اچھا چونکہ مثال بڑی بری ہے تو میں اپنی ذات پہ کہہ رہا ہوں، آپ پہ نہیں رکھ رہا. اچھی ہوتی تو آپ کے حوالے سے دیتا، بری ہے تو میں دے دو، اپنے لیے کر رہا ہوں. میں نے وہ پانی جو رکھا بہترین منرل واٹر، مہنگا ترین، اور آسان کر دو تو پیرس سے منگوایا ہوا اتنا مہنگا پانی ان کے سامنے رکھا، کھولا، گلاس کچرے کے ڈبے سے اٹھایا. تو کیا بات ہے کہ جناب مزہ نہیں آ رہا، پانی اتنا عمدہ، گلاس اتنا غلیظ. حق تو یہ تھا کہ جب پانی عمدہ تھا تو گلاس بھی عمدہ ہونا چاہیے. پانی عمدہ تھا تو گلاس بھی عمدہ ہونا چاہیے. یہ کیا حرکت کی آپ نے کہ پانی تو عمدہ رکھا، گلاس کچرے سے اٹھا لیا؟ یعنی آپ مان ہی نہیں سکتے کہ یہ حرکت ہو جائے کہ پانی عمدہ ہو، گلاس گھٹیا آ جائے. جب آپ اور میں مہمان کو پیش کرنے میں پانی اور گلاس میں ایک جیسا رکھتے ہیں کہ جیسا ظرف ہوگا اس سے زیادہ اعلیٰ مظروف رکھتے ہیں یا کم سے کم اس کے پائے کا تو رکھتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن اتنے پائے کا ہو اور کلمہ مصطفیٰ بندہ کر رہا ہوتا ہے تو خدا نہیں کرے گا. اللہ نے جہاں قرآن اتارا اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں تھی. اگر بات پہنچ گئی تو جلدی سے اگلا جملہ کہوں. جہاں قرآن اتارا وہ بہترین جگہ تھی، جس دل میں اتارا وہ دل بہترین تھا، اور جس دل والے کو جس شجرے میں اتارا ممکن کیسے ہے کہ نبی کسی کافر کے گھر میں پل جائے؟ جب سب آلہ ہے تو مظلوم بھی آلہ ہوگا نا. بات پہنچ گئی؟ ایک اور مثال اب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی لیے اللہ نے ولایت علی بن ابی طالب مومنین کے دلوں میں رکھی ہے. خاموشی سے یہ جملہ اپنی تعریف میں سنا. ولایت علی بن ابی طالب جس کے دل میں رکھی ہے؟ مومنین کے دلوں میں رکھی ہے، اس لیے کہ وہ پاک شے تھی. وہ پاک شے تھی. ظاہر سی بات ہے جب وہ پاک تھی تو جسے جہاں اس کو جہاں رکھا جائے گا وہ بھی پاک ہوگا. پاک ہوگی. یہیں سے کل کو بات کے آغاز کر دوں گا کہ دل میں اللہ نے دل میں مومنین کے علی کی ولایت کو رکھا ہے. لیکن دل چاہ رہا ہے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا. قسم سے خوش نصیب ہے آپ اور میں کہ جن کے دل میں علی کی ولایت کو رکھا گیا اور ہم نے قبول کیا ہے.
قبول کیا ہے، دل سے اقرار کیا ہے علی کی ولایت، عالم ارواح میں اقرار کیا، اب تک چلا آ رہا ہے۔ جبھی تو جب بھی ولایت علی کی بات ہوتی ہے یہ چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی کرنا، اس لیے کہ سکون ہے، اقرار کیا ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت ناپاک ہوگی، نجس ہوگی۔ میری حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے نا، اب شعر سن لیجیے یا بعد والے سے یہ شعر سننا ہے یا میں بھی یہ شعر سنا دوں گا۔ حدیث کار رسالت کا ترجمہ ٹھہری، اردو تو آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں نا، یہ ٹھہری دیکھیے گا، ٹھہری کیا ہے؟ حدیث کار رسالت کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ حدیث کار رسالت کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری، سبب علی سے محبت کا، حدیث کار رسالت کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ علی ولی کے عدو پوچھ اپنی ماں سے ذرا، کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری۔ رکھی گئی ہے، اور قرآن نے آواز دے کے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے ایمان کی محبت تمہیں عطا کر دی ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت سے منور کر دیا ہے۔ یہ آیت یاد رکھیے گا، کل اسی کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ ابھی واپس اپنی بات پہ آئی، علی کی محبت آپ کے دل میں رکھی گئی ہے، علی کی محبت آپ کے دل میں رکھی گئی ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ، سلمان اور حیدر کرار دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ سلمان ایک تربوز، اور روایت کا ایک اور جملہ ملتا ہے خربوزہ خرید کے لائے، لانے کے بعد کاٹا، کاٹنے کے بعد کاشے بنائی، پھاکے بنائی، پھاکے بنانے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے اسے چکھا، چکھنے کے بعد کہا کڑوا ہے، کیا سلمان پھینک دو، پھینک دو، بولا ہاں پھینک دو۔ ایک درہم کے 3 آئے تھے، تینوں کو کاٹا، تینوں کڑوے نکلے، چکا مولا نے تینوں کو، تینوں کڑوے نکلے، جب تینوں کڑوے نکلے، جو تربوز اور خربوزہ آیا تھا، مولا نے کہا پھینک دو، یہ جہنم سے آئے تھے، جہنم میں جائیں گے۔ یہ تینوں جو تربوز آیا تھا، 1 درہم کے 3 آئے تھے یا 1 دینار کے 3 آئے تھے، جب کاٹا گیا، کاشے بنائی گئی، تو جو کڑوے نکلے، میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں کہ وہ کڑوے نکلے، اور جب کڑوے نکلے تو میرے مولا نے کہا اسے پھینک دو، یہ جہنم سے آئے تھے، یہ جہنمی تھے، جہنمی ہے۔ مولا نے 1 دینار 1 درہم اور دیا، جاؤ لے کر، پھر لے کر آئے، جب کاٹا تو میٹھے نکلے، مولا نے کہا سلمان اسے تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ جنت سے آیا تھا، جنت میں جائے گا۔
جنت سے آیا تھا جنت پہ جائے گا. سلمان نے کھلا روح کے جب سب ختم ہو گیا نا مولا کے پاس آ کے بیٹھ کے کہا مولا وہ جہنمی تھے تینوں یہ جنتی ہیں, وہ جہنم میں جائیں گے یہ جنت پہ جائیں گے. مولا وہ جہنم سے کیوں آئے تھے اور جہنم میں کیوں جائیں گے, یہ جنت سے کیوں آئے تھے اور جنت پہ کیوں جائیں گے. مولا نے مسکرا کے کہا عالم ارواح میں اللہ نے صرف مومنین کو نہیں بلکہ پوری کائنات پر میری ولایت کو سب کے سامنے رکھا. جس نے قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا, جس نے انکار کیا وہ کڑوا ہو گیا. اب جو علی کی ولایت کا نعرہ سن کے کھل اٹھا ہے سیدھی بات ہے جنت پہ جائے گا. اور جس کا جیو کھول اٹھتا ہے اپنا ٹھکانہ حدیث رسول کے مطابق طے کر لے کہ وہ کہاں سے آیا تھا کہاں جائے گا. میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ حدیث رسول کر سکتی ہے, حدیث رسول کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی یہ کرنے والا نہیں. حدیث رسول بتائیے. یہی وجہ ہے کہ سر حسین کاٹنے والا جہنم سے آیا تھا جہنم میں جائے. شام کے بازار میں سیدانیوں کا تماشا بنانے والا جہنم سے آیا تھا جہنم میں جائے. اجب اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے گا. ختم کر دی بات, تمام کر دی. کل ایمان ولایت ایمان وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہوئے چند باتیں اور مزید کوشش کروں گا کہ قرآن سے تمام کر کے وارثان قرآن پہ آ جائیں. سیدانیوں کا تماشا, علی کی بیٹی کا تماشا, یہ آپ کے لیے کہنا آسان ہے, میرے لیے سننا بڑا آسان. میرے لیے کہنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, آپ لوگ با غیرت قوم ہے, غیرت کے امام ہیں. روایات کے جملے ہیں کہ پانچویں امام آپ کے میرے پانچویں امام. ایک جملہ کہتے ہیں کہ کچھ 7 مقامات ایسے ہیں, 7 مرحلے ایسے ہیں کہ جو نہ میں بھول سکتا ہوں, نہ میرے گھر والے بھول سکتے, نہ میرے بابا کبھی بھول سکے, نہ ہمارے اہل حرم نے کبھی بھولا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کون سے مقامات ہیں؟ جتنے یاد آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو پہلا مقام وہ ہے کہ جب شام کا بازار تھا, پتھروں کا انبار تھا, باغی کی بہن کی صدا تھی, زینب سربرینا تھی, تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے, اور ہم اہل حرم صرف اور صرف گریہ کر رہے تھے. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ وہ آیا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں سے ابلتی ہوئے پانی کو جب پھینکا گیا تو ہم جل گئے. جب بولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جل جاتے تھے, وہ ماؤں سے کہتے تھے اماں ہم جل گئے. ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہوتے تھے, مائیں اپنے بچوں پہ سایہ بھی نہ کر پاتی. 2 مقام. سید سجاد میرے مولا باقر کہتے ہیں تیسرا مقام یہ ہے جب میرے مولا میرے بابا سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کے غلاموں کے کٹھیرے میں بٹھا دیا گیا.
میرا بابا ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے غلام بیٹھا کرتے ہیں. یہ کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, لیکن جس کے رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہو, وضاحت کر دیتا ہوں اپنی بات. آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب جناب سید سجاد کے ساتھ کل 2 سے 3 برس رہے ہیں. جناب سید سجاد کے ساتھ امام حسین کو وصیت کر کے کہتے ہیں, بیٹا حسین, یہ جو بچہ ہے نا, اس کا بڑا خیال رکھنا, اسے نر بستر پر سلا. میں آہستہ آہستہ مرحلے طے کر رہا ہوں, مجھے ایک مقام تک لے جانا ہے. اسے نر بستر پر سلا. 3 وصیت کی, 3 باتیں بولی. اسے نر بستر پر سلا. دوسری بات یہ کہ خبردار گھر کی کوئی مستور اس کے سامنے گھر میں بھی سربراہ نہ آئے. یہ بڑا غیرت مند بچہ ہے, اس کی غیرت گوارا نہیں کرے. وجہ یہ ہے کہ یہ شہنشاہوں کا بچہ ہے, باپ عالمین کا شہزادہ ہے, ماں ایران کی شہزادی ہے. میں تعارف کروا رہا ہوں, صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ اسے کبھی گھر میں کوئی سربراہ اس کے سامنے نہ آئے. تیسری بات یہ کہ کبھی اسے ننگے پیر زمین پہ چلنے نہ دینا. یہ بڑا نازک بچہ ہے, اس کے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے. تینوں باتیں سنی ہیں. پہلی بات کیا ہے, نر بستر پر سلا. شام غریبہ تھی, بستر زمین سے کھینچ لیا گیا, سجاد منہ کے بل زمین پہ گر گیا. دوسرا کہ اسے ننگے پیر چلنے نہ دینا. کربلا سے لے کر شام تک میرا مولا ننگے پیر چلتا رہا. تیسرا یہ ہے کہ کبھی کوئی مستور اس کے سامنے سربراہ نہ ہے. ازادارہ روایت کہتی ہے ایک وقت آیا تھا, ایک وقت تھا کہ جب گھر میں سید سجاد جب داخل ہوا کرتے تھے نا, تو ماں کو ڈھونڈ کر سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے, پھر کوئی کام کیا کرتے تھے. ایک روایت کہتی ہے کہ ماں گھر میں بیٹھ کر وضو کر رہی تھی, یہ وضو کر رہی تھی, اچانک سید سجاد گھر میں داخل ہوئے اور پلٹ گئے. امام حسین سے ماں نے عرض کی کہ شاید بیٹا ناراض ہے, اس لیے آج کوئی کلام نہیں کیا. امام حسین نے بیٹے سے عرض کی, بیٹا کیا ہوا, ماں سے ناراض ہو؟ کہا نہیں بابا, میں اور ماں سے ناراض ہو جاؤں. کہا تو بیٹا آج کلام نہیں کیا. کہا بابا کلام کروں تو کروں کیسے؟ کہا جب میں گھر میں داخل ہوا تھا نا, ماں وضو کر رہی تھی, سر سے چادر سر کی ہوئی تھی, میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں ماں کے کھلے سر کو اپنے سہنے خانہ میں دیکھ لوں. ارے جو سجاد سہنے خانہ میں نہ لے سکے, جو سجاد سہنے خانہ میں نہ لے سکے, شام کے دربار میں کیسے دیکھا ہوگا. ایک جملہ اور جلدی سے سن لیجیے تو آپ کر رہا ہوں بات کو. 700 کرسی نشین دربار شام میں بیٹھے ہوئے تھے. روایات کہتی ہے 350 ایک طرف تھے, 350 دوسری طرف تھے, بیچ میں سیدانی اب کھڑی ہوئی تھی. سنی آپ نے, میں نے پڑھ دیا. آؤ آئے چلتے زیادہ دور نہیں چلتے, اسی بازار چلتے ہیں. میں جو آتا ہوں نا تو بازار دیکھ رہا ہوں, اس بازار میں چلتے. یہی ریلوے روڈ پر ایک بازار ہے نا, وہاں چلتے ہیں. بازار ہے نا, اس بازار میں مردوں کا ہجوم ہو, بیچ میں اکیلی خاتون ہو, برقع پہنی ہوئی ہو, تب بھی سر سے لے کر پیر تک کانپ رہی ہوگی, اس لیے کہ مردوں کا ہجوم ہے. سر پہ برقع ہوگا تب بھی کر رہی ہوگی. علی کی بیٹی 700 کرسی نشینوں کے درمیان, اجرک اللہ. ایک روایت میں پڑھ کے آ رہا ہوں, عجیب روایت. دربار سجدہ تھا, قیدیوں کو بلایا جاتا تھا, قیدی آ کے کھڑے ہوتے تھے. شام کے وقت دربار کو معطل کر دیا جاتا تھا, قیدیوں کو واپس بھیج دیا جاتا تھا کہ پیشی کل پھر ہوگی.
یہ قید خانے میں چلے جایا کرتے تھے، پھر اگلے دن واپس آیا کرتے تھے۔ اللہ جانے علی کی بیٹی کا کس انداز سے تماشا بنایا گیا، تڑپ جایا کرتی ہوگی علی کی بیٹی۔ روایت کہتی ہے کہ یہ آواز باغی کی بہن کی کہ کچھ قیدی آئے ہیں، یہ آواز حاکم وقت کی زوجہ کے کانوں میں گئی۔ کسی نے کہا کہ زوجہ حاکم وقت کی زوجہ کے کانوں میں پہنچائی بات، کنیز دوڑتی ہوئی گئی ہے کہ قیدی آئے ہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ جب دربار میں پہنچی، روایت کہتی ہے دربار میں ملاقات ہوئی، دوسری روایت کہتی ہے زندان میں ملاقات ہوئی۔ نام ہے ہند، لیکن حدیث کے مصرع نے کہا قید خانے میں طلب تو ہے کہ ہند آتی ہے۔ اس کی روایت یہ کہتی ہے کہ قید خانے میں ملاقات ہوئی۔ قید خانے میں آواز دے کے دروگا کہتا ہے کہ قیدیوں احترام سے کھڑے ہو جاؤ، احترام سے کھڑے ہو جاؤ، حاکم وقت کی زوجہ آ رہی ہے۔ پر اتنا سننا تھا، سارے قیدی کھڑے ہو گئے۔ سب جیسی قیدی کھڑے ہوئے ہیں نا، زینب نے ام کلثوم کو دیکھا، ام کلثوم نے ام روان کو دیکھا، انہوں نے ام سلمہ کو دیکھا، سارے قیدی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارے جو ہمارے گھر کی کنیز ہو، سر کو جھکایا ہوا ہے، بالوں سے منہ کا پردہ کیا ہوا ہے کہ کہیں پھر پہچان نہ لے۔ سب کھڑے ہوئے، کرسی کو لگایا گیا، ہند سر پہ دوپٹہ ڈال کر زینب کے سامنے جو سر بنانا ہے اس کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ کتنا آسان ہے یہ کہنا میرے لیے، کتنی آسانی سے سنی آپ نے۔ کلیجے پہ ہاتھ مار کے یہ جملہ سنے نا، جس نے پردہ سکھایا ہے وہ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، جس نے پردہ سیکھا ہے وہ با پردہ بیٹھی ہوئی ہے، جس نے چادر اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس کو سکھایا گیا وہ چادر اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹھ کر ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے قیدیوں بتاؤ تو صحیح تم کہاں کے قیدی ہو۔ آخری جملہ میں تمام کر رہا ہوں، قیدیوں بتاؤ تو صحیح کہاں کے قیدی ہو۔ کوئی جواب نہیں دے رہا، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید سجاد کی طرف دیکھ کر آواز دے کے کہا قیدی ضعیف لاچار اے بیمار تم کہاں سے آئے ہو، اور یہ بتاؤ تمہیں کس بیماری نے آ گھیرا ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، کاش سید سجاد یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس کا جوان بھائی کے سینے سے برچی کا پل اس کا ضعیف باپ نکال رہا ہو، وہ بیمار نہ ہو تو کیا ہو، جس کے باپ کا سر دھو کے نیزہ پر سارے راستے اس کے سامنے چلتا رہا ہو، وہ اس حالت میں نہ آئے تو کیا ہو۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ایک مرتبہ اصرار پڑا ہند کا تو جناب زینب نے آہستہ سے کہا مدینے کے رہنے والے، مدینے کا نام آیا، ہند جلدی سے زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے مدینے کے رہنے والے ہو، جناب زینب نے کہا کہ زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے، کہ تم نے نام ہی ایسی جگہ کر لیا ہے، اس کا احترام اتنا ہے کہ میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی، میں زمین پر بیٹھوں گی۔ جب یہ جملہ کہا ہے عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زینب خاموشی سے جناب ام کلثوم کو دیکھنے لگی۔ ہند نے جلدی سے کہا بتاؤ تو صحیح کس محلے کے رہنے والے ہو، کون سا محلہ ہے۔ ارے میں بھی ایک زمانے میں محلے میں، اس محلے میں کنیز رہا کرتی تھی، جلدی بتاؤ تمہیں تمہارے حق کا واسطہ۔ اب جب حق کا واسطہ دیا جناب زینب نے آواز دے کے کہا تمہیں اس محلے سے کیا غرض ہے، کہا میں محلہ بنی ہاشم کی کنیز رہ چکی ہوں، میں زینب کی کنیز تھی۔ مجھے بتاؤ کہ زینب کے کیا حال ہے، میرے حسین کے کیا، زینب کے کیا حال ہے، میرے حسین کے کیا حال ہے۔ میرے حسین کا ایک بچہ تھا جسے سجاد کہا جاتا تھا، بتاؤ اس کے کیا حال ہے۔ جب ساری باتیں کر دی ہے نا، جناب زینب سے رہا نہیں گیا، ان بالوں سے پردہ، منہ کا پردہ ہٹایا، بالوں کو ہٹانے کے بعد آواز دے کے کہا ہند ابھی تک نہ پہچانی، ہم مدینے کے وہی کہتی ہے جس حسین کا تو پوچھ رہی ہے، اس کا سر یزید کے دشت میں یہ سید سجاد
یہ جملہ سنا یزید تڑپ کے اٹھی ہے. یزید کی زوجہ تڑپ کے اٹھی ہے. تڑپ کے اٹھنے کے بعد سر سے چادر کو زمین پر پھینکا. روایت کہتی ہے, روایت آخری جملہ ہے, تمام کر دیا ہے. روایت کہتی ہے چادر کو زمین پر پھینکا. پھینکنے کے بعد ایک مرتبہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے. جب پہنچ کے ماتم کیا ہے نا, یزید دوڑتا ہوا آیا, چادر اٹھا کر ان کے سر پہ رکھی, آواز دے کے کہتا ہے تو حاکم مکی زوجہ ہے, اس حالت میں 700 کرسی نشین کے درمیان میں کیسے آ گئے؟ پھر چادر کو زمین پر پھینکے گا. یزید شرم نہیں آتی, پردہ سیکھنے والے